ناول کا نام ہے جان بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 48۔ آج سب لوگ پنڈی پوائنٹ پر چیئر لفٹ لینے جا رہے تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ادا اور صفا نے بھی آج مرجان، تالیہ، زوبیہ اور مروہ کی طرح جینز اور شرٹ پہنی تھی۔ سب لوگ نکل کر گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے جب عائشہ بھاگ کر آتی دائمہ اور زرمینہ بیگم کے ساتھ بحرام کی گاڑی میں بیٹھی۔ ادا بھابی، آپ کو بھیا اندر بلا رہے ہیں۔ اب کیا کہنا ہے انہوں نے؟ موم، ایک تو نا آپ کا بیٹا ہمیشہ تنگ کرتا ہے مجھے۔ ادا کی بات سنتے دائمہ اور زرمینہ بیگم ہنسنے لگی۔ جب ادا اتر کر واپس اندر ہوٹل کی لوبی میں آئی تو اسے سامنے ہی بحرام کھڑا نظر آ گیا۔ بحرام نے بھی ادا کو دیکھتے انگلی کے اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہا تو ادا خاموشی سے بحرام کے پاس آئی۔ ادائے جان، دوائی نہیں لینی تھی کیا؟ میں بھول گئی۔ بھولی نہیں ہو تم، جان بوجھ کر نہیں کھائی، بہت غلط بات۔ بحرام کے سوال پر ادا مسکراتی بولی تو بحرام نے فوراً جواب دیا اور پھر بنا ادا کی ایک سنے اسے اس کی دوائی کھلائی تو ادا نے منہ کے عجیب و غریب ڈیزائن بنائے اور پھر بحرام کے ساتھ ہوٹل سے نکلتی گاڑی میں بیٹھی اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ لوگ پنڈی پوائنٹ پہنچ گئے جہاں سے چیئر لفٹ میں بیٹھ کر انہیں دوسری سائڈ جانا تھا۔ ادا تو اس چیئر لفٹ کو دیکھ کر ہی بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اسے ابھی کے ابھی اس میں بیٹھنا تھا۔ ادا کے بار بار ضد کرنے کی وجہ سے سب نے ادا اور بحرام کو ہی سب سے پہلے لفٹ میں بیٹھنے کا کہا۔ ادا اور بحرام جیسے ہی لفٹ میں بیٹھے تو لفٹ آگے بڑھتی ہوا میں اونچی ہوئی۔ اپنے پیروں نیچے چھوٹے پہاڑ دیکھے تو ادا نے ڈرتے فوراً بحرام کے سینے میں اپنا منہ چھپایا، جس پر بحرام مسکرانے لگا۔ آپ تو کہہ رہی تھی میں نہیں ڈرتی، اب کیا ہوا؟ ہاں تو ڈرتی تو میں ابھی بھی نہیں ہوں، بس مجھے نیچے دیکھ کر چکر آ رہا ہے۔ تو پھر جانم نیچے مت دیکھنا۔ بحرام کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو بحرام نے بھی فوراً جواب دیا اور پھر وہ 2-3 منٹ میں ہی وہ لوگ چیئر لفٹ کے ذریعے دوسری جگہ پہنچ گئے۔ جب سب لوگ بحرام اور ادا کے پاس پہنچ گئے تو زرخان نے صفا کے بیگ میں سے اس کی دوائیاں نکالی اور اسے کھلائی۔ پھر صفا، ادا اور عائشہ فوراً سامنے والی دکان پر پہنچ گئی اور وہاں سے چیز لی تو تالیہ بھی ان تک پہنچی۔ مجھے بھی کھانی ہے چیز، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تالیہ کی بات سنتے عائشہ فوراً بولی تو تالیہ نے بحرام کو دیکھا جس نے ہنستے ہاں میں سر ہلایا تو تالیہ نے بھی آگے بڑھتے چیز لی۔ جان، مروہ، تم دونوں نے لینی ہے چیز تو لے لو۔ بحرام کی بات سنتے مرجان اور مروہ بھی آگے بڑھی اور ان دونوں نے چیز لی۔ پھر سب لیڈیز نے مزے سے چیز کھائی۔ ابھی سب لیڈیز چیز کھا ہی رہی تھی کہ ادا کے رونے کی آواز گونجی، جس پر زرخان بھاگ کر ادا کے سر پر پہنچا۔ کیا ہوا شہزادی، کیوں رو رہی ہیں؟ زہر بھائی، مجھے بھی یہ صفا والی چیز ٹیسٹ کرنی ہے، یہ نہیں کروا رہی۔ تو میری چیز ہے، میں کیوں کرواؤں؟ زرخان کے سوال پر ادا چلاتے بولی تو صفا نے فوراً جواب دیا، جس پر زرخان نے اپنا ہاتھ سر پر مارا اور دکان سے وہی چپس لا کر ادا کو دیا تو ادا کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو گئی۔ تبھی آرین ان کے پاس آیا تو ادا نے اسے آلیان سمجھتے چپس کی آفر کی، جس پر آرین نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا تو ادا کندھے اچکا گئی۔ آلیان جو اپنی ایک ضروری کال لینے سائٹ پر گیا تھا، فون پر بات کرتے کرتے مڑا تو اس کی نظر سامنے بیٹھے ادا کے ساتھ آرین پر پڑی، جس پر وہ کچھ حیران ہوا۔ تبھی زوبیہ آرین کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھتی اسے اپنی پلیٹ سے بریانی کی آفر کروانے لگی، جس پر آرین نے مسکراتے زوبیہ کو کچھ کہا اور پھر زوبیہ کے ہاتھ سے بریانی کی بائٹ منہ میں لی۔ یہ سب دیکھتے آلیان فوراً سمجھ گیا کہ آرین سب کو آلیان بن کر پاگل بنا رہا ہے۔ وہ بچپن سے ہی یہی کرتا آیا تھا۔ آلیان کا امیج خراب کرنے کے لیے وہ آلیان بن کر کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرتا تھا، جس پر سب آلیان اور ربینہ کو باتیں سناتے تھے جبکہ آرین خود بچ جاتا تھا۔ اور یہی وجہ بھی تھی ان دونوں بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی اور آلیان کا شاہ ہاؤس چھوڑ کر انگلینڈ شفٹ ہونے کی۔ مگر آلیان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بار وہ کیوں یہ حرکت کر رہا تھا۔ اسے یہ بات پتہ لگوانی تھی اور وہ بھی بنا آرین کو پتہ چلے کہ آلیان یہ سب دیکھ چکا ہے۔ وہاں اس وقت کھڑے کھڑے ہی آلیان کو سمجھ آ گیا تھا کہ کل زوبی کی ناراضگی اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی، اور زوبی کی ناراضگی اس بات کی گواہی تھی کہ آرین زوبیہ کے لیے یہاں نہیں آیا اور نہ ہی زوبیہ کے لیے یہ گیم کھیل رہا ہے، بلکہ اس کے یہاں ہونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ آلیان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آرین وہاں ادا کے لیے موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آرین کبھی بھی کسی شادی شدہ عورت میں انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ اسے تو صرف سنگل لڑکیوں سے غرض تھا، جبکہ ادا تو شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریگننٹ بھی تھی اور اس فیملی کی سبھی لڑکیاں میرڈ تھی سوائے مروہ کے، جبکہ مروہ کی بھی بات عادل سے پکی ہو چکی ہے۔ یہ بات آلیان اور آرین بہت اچھے سے جانتے تھے۔ کال کاٹ کر سب کچھ سوچنے کے بعد آلیان نے ایسے ظاہر کیا کہ اس نے آرین کو نہیں دیکھا اور وہ خاموشی سے سب کے بیچ میں آ گیا، جبکہ آرین آلیان کو دیکھتے سب سے نظر بچاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
आर्यन के जाने के बाद आलियान जूबिया के साथ आता बैठा तो जूबिया इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, मगर आलियान मुस्कुरा भी न सका। क्या हुआ है आलियान, सब ठीक है? आलियान को परेशानी से किसी गहरी सोच में जाता देखकर जूबिया फौरन बोली तो आलियान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया, जिस पर जूबिया ने इसके कंधे पर सर रखा तो आलियान ने एक गहरा सांस लिया। फिर वो सबके साथ बातों में मसरूफ हो गया। सब लोग शाम के 6 बजे वहाँ से निकलते वापस अपने होटल आ गए और फिर सब लोग मेहमान बनते सन्नान और तालिया के कमरे में आए तो सन्नान ने सबको रात का खाना खिलाया। क्या बात है आलियान, आज बड़े खामोश लग रहे हो, खैर तो है? हाँ बस कुछ बिजनेस की टेंशन है, फिक्र मत करो, सब कुछ हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सब लोग बैठे खाना खा रहे थे जब बहराम हल्की सी आवाज में आलियान से बोला तो आलियान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर बहराम मुस्कुराते बोला तो अदा ने बहराम के बाजू पर उंगली मारी, जिस पर वो दोनों अदा की तरफ मुतवज्जा हुए तो अदा ने मुंह खोला, जिस पर वो दोनों हंसने लगे और फिर बहराम ने अदा के मुंह में बाइट डाली तो अदा एक बार फिर बहराम के मोबाइल पर गेम खेलती खाना खाने लगी। बहराम एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ पूछो, नहीं करता गुस्सा। तुम और भाभी कहाँ मिले थे? तुम दोनों की एज में बहुत गैप है मगर फिर भी तुम दोनों में इतना प्यार है। आलियान के सवाल पर बहराम ने मुस्कुराते जवाब दिया तो आलियान ने सवाल किया, जिस पर बहराम कुछ खामोश हुआ। मॉम अदा के फादर को जानती थी और इन दोनों ने मिलकर हमारे बचपन में ही हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। बहराम चंद लम्हों बाद मुस्कुराते बोला तो आलियान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। फिर कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग खामोशी से अपने अपने कमरों में चले गए। आज इन सब का नथिया गली, बुहरबन और पटरियाटा घूमने का प्रोग्राम था, मगर इन सब के शहर से निकलने के पहले अदा और सफा को कुछ सामान लेना था मॉल रोड से, जिस पर वो दोनों सुबह सुबह उठती बहराम और जरखान को बताती माल रोड चली गई। सफा और अदा जैसे ही होटल से माल रोड के लिए निकली तो आर्यन भी इनके पीछे पीछे माल रोड पहुंचा और फिर इसने अपने आदमियों को अदा को अगवा करने का कहा। अभी अदा और सफा माल रोड भी नहीं पहुंची थी कि अचानक एक गाड़ी इनके सामने आकर रुकी और फिर एक झटके से इसका दरवाजा खुला और एक आदमी ने हाथ बढ़ाकर अदा को खींचकर गाड़ी में बिठाया तो सफा और अदा ने शोर मचाया, जिस पर एक आदमी ने अदा के मुंह पर हाथ रखा जबकि दूसरे आदमी ने सफा को भी गाड़ी में डालते इसके मुंह पर हाथ रखा और फिर वो लोग गाड़ी जन करते वहां से निकाल ले गए। अदा और सफा के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद सब लोग उठते फ्रेश हुए और होटल की लॉबी में इकट्ठा हुए। बहराम, जरखान, अदा और सफा कहाँ हैं? मोम वो दोनों मॉल रोड गई हैं कुछ शॉपिंग करने, कह रही थी हमें वहीं से पिक कर लेना। जरमीना बेगम के सवाल पर बहराम फौरन बोला तो जरमीना बेगम ने हाँ में सर हिलाया। फिर सब लोग मॉल रोड के लिए निकल गए ताकि सफा और अदा को लेते नाश्ता करके सैर के लिए निकल जाए। मॉल रोड आते ही जरखान ने सफा को फोन किया मगर सफा ने फोन ना उठाया तो बहराम ने परेशानी से अदा को फोन किया। अदा ने भी फोन ना उठाया तो बहराम को गुस्सा आने लगा, क्या मसला है, फोन ही नहीं उठा रही दोनों? फिक्र मत करो, एक काम करो, सब लोग मॉल रोड पर फैल जाओ, दुकानें देखो मिल जाएंगी। जाना कहाँ है दोनों ने? हो सकता है मोबाइल बैग में पता न चला हो दोनों को। बहराम की बात सुनते सब लोग परेशान हुए तो सन्नान फौरन बोला, जिस पर सबने हाँ में सर हिला और फिर मॉल रोड पर फैल गए। सुहेल, सन्नान, बहराम और जरखान के गार्ड्स भी मॉल रोड पर फैलते अदा और सफा को ढूंढने लगे। बहराम, मिनी नहीं पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोग गाड़ियों के पास वापस जमा होने लगे जबकि जरमीना बेगम, रुबीना, दाइमा और साजिदा बीवी गाड़ियों में ही मौजूद थीं। बहराम को वापस आता देखकर दाइमा फौरन बोली तो बहराम ने नफी में सर हिलाते परेशानी से जवाब दिया। फिर जैसे जैसे बाकी सब वापस आते गए तो नफी में सर हिलाते रहे। किसी को भी अदा और सफा पूरे मॉल रोड पर किसी भी दुकान के अंदर या बाहर नहीं मिला। अभी सब लोग परेशानी से खड़े सोच ही रहे थे कि जरखान का एक गार्ड सफा का हैंडबैग उठाता भागता हुआ इनके पास आया। सर, ये मैम का हैंडबैग मिला है होटल से मॉल रोड आने वाली पिछली सड़क पर। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सफा का बैग है? क्योंकि सर मैम ने कल भी यही बैग पकड़ा हुआ था जब आप लोग चेयर लिफ्ट में बैठने लगे थे तो इन्होंने मुझे पकड़ाया था ये बैग। गार्ड की बात सुनते जरखान फौरन बोला तो गार्ड ने जवाब दिया, जिस पर जरखान ने बैग खोला तो इसमें से सफा का मोबाइल निकला जो इस बात का सबूत था कि वो बैग वाकई में ही सफा का है। इसका मतलब दोनों भाभीियों के साथ कुछ हुआ है। बैग की तस्दीक होने पर आलियान फौरन बोला तो सब लोग परेशान हुए। तभी मरजान जो अब तक वापस नहीं आई थी गुस्से में इनके पास आई और फिर इसने अपने बैग में से एक अजीब किस्म की डिवाइस निकाली तो सब लोग हैरान हुए। जानापी, शहजादी और सफा का कुछ भी पता नहीं चल रहा और ये सफा का बैग मिला है। मेरे गार्ड को आलियान कह रहा है इन दोनों के साथ कुछ हुआ है, अब हम क्या करें? मैं सब जानती हूँ। जरखान, कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करो। जरखान की बात सुनते मरजान फौरन बोली तो जरखान कुछ खामोश हुआ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरे हाथ में ट्रैकर डिवाइस है, इससे
سے پتہ چل جائے گا مجھے ادا کہاں ہے. اگر ادا نے بیگ نہیں بدلا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا. بحرام کی بات سنتے مرجان فوراً بولی اور پھر سہیل کے گارڈز کی ہائلکس کے پیچھے چڑھی تاکہ سگنل کیچ کر سکے، جو جلد ہی کیچ ہو گیا. ادا کا بیگ اس وقت چل رہا ہے اور وہ مری سے اسلام آباد جانے والی ہائی وے پر موجود ہے. مطلب کہ ادا بھابھی اور صفا بھابھی کڈنیپ ہوئی ہیں اور کڈنیپر انہیں اسلام آباد لے جا رہے ہیں. مرجان کی بات سنتے علیان فوراً بولا تو سب لوگ پریشان ہوئے. تمہارا ٹریکر چل رہا ہے ابھی، مطلب کہ ہم لوگ ان تک ابھی پہنچ سکتے ہیں، تو چلو پھر انتظار کس بات کا ہے. سنان کی بات سنتے مرجان نے ہاں میں سر ہلایا تو بحرام فوراً بولا، جس پر سب لوگ فوراً سے گاڑیوں میں بیٹھے اور سپیڈ میں مری سے نکلتے اسلام آباد والے ہائی وے پر آئے. سہیل اور مرجان کی گاڑی سب سے آگے تھی کیونکہ مرجان ٹریکر دیکھتے راستہ بتا رہی تھی. 1 منٹ سہیل سائیڈ میں لو. مرجان کی بات سنتے سہیل نے ایمرجنسی انڈیکیٹر دیتے گاڑی سائیڈ میں کی تو سب لوگ پریشان ہوئے. تبھی مرجان فوراً گاڑی سے نیچے اتری تو سب لوگ پریشانی سے مرجان کے پاس آئے. کیا ہوا سردارنی، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اب یہاں سے پیدل اندر جانا ہے جنگلوں میں. تالیہ کے سوال پر مرجان فوراً بولی اور آگے بڑھی، جبکہ سنان اور بحرام اپنے دو گارڈز گاڑی میں بیٹھی لیڈیز روبینہ، دائمہ، ساجدہ بی بی اور زرمینہ بیگم کے پاس چھوڑتے خود جنگل کے اندر کی طرف بڑھے. تھوڑا آگے جانے کے بعد ہی انہیں ایک لال رنگ کی وین نظر آئی. سگنل اس وین میں سے آ رہے ہیں. مرجان کی بات سنتے سب کے دل میں غلط خیالات نے جنم لیا اور پھر سب لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھے تو زوبیہ نے وین کا دروازہ کھولا. وین کو خالی دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا. تبھی تالیہ نے آگے بڑھتے بیگ اٹھایا تو مرجان نے اس سے بیگ پکڑتے فوراً اسے الٹا کر دیکھا. وہاں مرجان کا لگایا گیا ٹریکر لگا تھا. ٹریکر دیکھ کر مرجان نے غصے سے بیگ زمین پر دے مارا کیونکہ صفا اور ادا کو ڈھونڈنے کا اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا. یہاں سے وہ لوگ ان دونوں کو کہاں لے کر گئے کوئی نہیں جانتا تھا. سب لوگ پریشانی سے واپس اپنی گاڑیوں تک آئے تو زرمینہ بیگم نے پریشانی سے انہیں دیکھا. بحرام، ادا اور صفا ملی؟ زرمینہ بیگم کے سوال پر بحرام نے پریشانی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر اپنا فون نکالتا ایک کال میں لا گیا. مجھے 2 لڑکیوں کا پتہ کروانا ہے، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں تمہیں پکچر بھیج رہا ہوں، جہاں مرضی سے ڈھونڈو مگر ڈھونڈو ان دونوں کو، وہ اغوا ہوئی ہیں. فون ریسیو ہوتے ہی بحرام فوراً بولا اور فون کاٹ گیا. پھر اس نے ادا اور صفا کی تصویریں شخص کو سینڈ کی اور پھر سب لوگ پریشانی سے واپس اسلام آباد آ گئے. سب مرد اپنی اپنی سورس کے ذریعے صفا اور ادا کا پتہ کروا رہے تھے. بحرام کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہ سب کیا دھرا شکنتلا بائی کا ہے اور وہ اپنے کراچی میں رکے بندوں کے ذریعے بھی یہ پتہ کروا رہا تھا کہ شکنتلا اس سب میں ملوث ہے یا نہیں. باقی سب بھی پتہ کر رہے تھے. ادا کا 5واں مہینہ چل رہا تھا جبکہ صفا کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا اور ان دونوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اس بات پر سب لوگ پریشان تھے. ان دونوں کی دوائیاں بھی ان کے میڈیسن باکس میں تھی جو ان کے لفٹر میں موجود تھے اور دوائیوں کے بغیر ان کی طبیعت کے خراب ہونے کے زیادہ خطرہ تھا. کڈنیپرز نے ادا اور صفا کو گاڑی میں ڈالتے ہی انہیں بے ہوش کر دیا اور پھر ان دونوں کو لیتے اسلام آباد ہائی وے کے جنگلوں میں پہنچے جہاں آرین کا خاص آدمی اپنی گاڑی لیے ان کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی وہ لوگ جنگل میں پہنچے تو ادا کے ساتھ صفا کو بھی دیکھتے اس آدمی کو غصہ آیا. ابے او جاہلوں، صرف اسے بولا تھا اٹھانے کو، دوسری کو کیوں ساتھ لے آئے؟ ابے او جاہلوں کے باپ، یہ دوسری بہت شور کر رہی تھی، اس سے پہلے وہاں کوئی آتا ہم نے اسے بھی اٹھا لیا. تم ان دونوں کو باس تک پہنچا دو، باس نے جو کرنا ہوگا کر لیں گے. اس آدمی کی بات سنتے ایک کڈنیپر چڑھ کر بولا تو اس نے ہاتھ سے ادا اور صفا کو اس کی گاڑی میں ڈالنے کا اشارہ کیا، جس پر ان کڈنیپرز نے ان دونوں کو اس آدمی کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تو وہ آدمی ان دونوں کو لیتا وہاں سے چلا گیا. جبکہ وہ کڈنیپرز بھی چوری کی گئی وہ وین وہیں پر چھوڑتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ادا کا وہ ٹریکر والا بیگ وہیں اس وین میں رہ گیا. پھر وہ آدمی ادا اور صفا کو گاڑی میں لیتا سیدھا ایئرپورٹ پہنچا جہاں پر ادا اور صفا کو آرین کے پرائیویٹ جیٹ میں بٹھایا گیا تو چند پل بعد آرین بھی وہاں آ گیا. ادا کے ساتھ صفا کے بھی بے ہوش وجود کو دیکھتے آرین نے غصے سے اس آدمی کو گھورا. سر، وہ کڈنیپرز بول رہے تھے کہ یہ بہت شور کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی آتا انہوں نے اسے بھی کڈنیپ کر لیا. آرین کے گھورنے پر وہ آدمی فوراً بولا تو آرین نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود اپنی سیٹ پر بیٹھا اور چند ہی لمحوں میں اپنی پاور اور پیسے کا استعمال کرتے آرین صفا اور ادا کو لیتے پیرس پہنچ گیا. پیرس پہنچتے ہی آرین ان دونوں کو اپنے گھر کی بجائے فارم ہاؤس لے گیا اور وہاں کے ایک کمرے میں ان دونوں کے بے ہوش وجود کو چھوڑتا باہر نکلا. جب انہیں ہوش آ جائے تو مجھے بتا دینا اور دونوں کا خیال رکھنا، اگر ایک بھی خراش ان دونوں میں سے
کسی ایک کو بھی آئی تو تمہیں جہنم پہنچانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آرین اپنے گارڈز کو کہتا فارم ہاؤس سے نکل گیا، جبکہ پیچھے صفا اور ادا اکیلی ان تینوں گارڈز کے رحم و کرم پر بے ہوش پڑی رہ گئی۔ آج صفا اور ادا کو اغوا ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور ان دونوں ادا اور صفا کا کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا۔ سب لوگ پریشانی میں 3 دن پہلے واپس کراچی آ گئے تھے۔ اس وقت سب لوگ بہرام ولا میں بیٹھے تھے اور ادا صفا کے ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ زرخان اور بہرام نے کراچی آتے ہی پورے کراچی کو سیاپے میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی بیگمات کے لیے پریشان پاگل بنے ہوئے مارے ان دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر ان دونوں کا ہی کہیں بھی کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ بہرام اور زرخان کو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی یہ سب پاور بیکار ہے، کیونکہ اس پاور کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ سنان نے پولیس میں بھی الگ سیاپا ڈال کر پورے پاکستان میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ پولیس ہر اس شخص کو اٹھا رہی تھی جس پر ہلکا سا بھی شک پڑتا تھا۔ شکنتلا بائی بھی اس وقت پولیس کی حراست میں تھی، جبکہ اس کے وہ باشندے جو باہر گھوم رہے تھے شکنتلا کے کہنے پر آرین کو پاکستان میں ہونے والی اور زرخان بہرام کی اپنی بیگمات کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش کی رپورٹ دے رہے تھے۔ آلیان کو آرین کا مری میں اس کی جگہ ہونا شک میں ڈال رہا تھا، مگر وہ آرین کے مزاج سے بھی واقف تھا۔ اسے صرف سنگل عورتیں پسند تھیں، جبکہ ادا اور صفا دونوں ہی میرڈ تھیں اور ماں بننے والی تھی، اور یہ بات سوچتے آلیان کو آرین پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ بھی اپنی پاور کا استعمال کرتے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے آرین کا مری میں اس کی جگہ ہونے کی وجہ پتہ چل جائے، جبکہ آرین کی پاور اور پروٹیکشن کی وجہ سے آلیان آرین کے بارے میں پتہ نہیں کروا پا رہا تھا، جبکہ بہرام، زرخان، سنان اور سہیل کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس سب کے پیچھے آرین ہو سکتا ہے۔ ادا اور صفا کی کڈنیپنگ کا سنتے عادل اور اس کی فیملی بھی اسی دن کراچی آ گئے تھے جس دن بہرام لوگ کراچی پہنچے تھے۔ تبسم کا تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر برا حال تھا، اور تقریباً سب کا ایک ہی خیال تھا کہ یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں ادا کو گھر سے بھگا کر بیچے جانے سے جڑا ہے، مگر وہ تو شکنتلا بائی کے کوٹھے پر بیچی گئی تھی، اور شکنتلا بائی کا ہر بار ایک ہی بیان تھا کہ زرخان کے اس کے گھر میں گھس کر دھمکی دینے کے بعد سے اس نے ادا نامی لڑکی کا صفحہ اپنی لڑکیوں کی لسٹ سے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اسے سیاست دانوں اور بزنس مینز سے پنگا لے کر اپنا دھندا نہ تو مندہ کرنا تھا، نہ ہی اپنا کوٹھا بند کروانا تھا، جبکہ صفا کی تصویر پر اس کا کہنا تھا کہ وہ آج سے پہلے اس لڑکی کو کبھی نہیں ملی۔ آج بھی بہرام روز کی طرح پریشانی میں واپس بہرام ولا لوٹا تھا اور بنا کسی سے ایک بات کیے، بنا کچھ کھائے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بہرام اور زرخان کا اترا چہرہ باقی سب کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ آج جب بہرام اپنے کمرے میں آیا تو اپنے کمرے میں لگی ادا کی اور اپنے ولیمے کی تصویر دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر وہ تصویر کو دیکھتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ جانے بہرام، کیوں لے رہی ہو میرا امتحان؟ پلیز واپس آ جاؤ، تمہارا بہرام تمہارے بغیر ادھورا ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ بہرام ادا کی مسکراتی تصویر کو دیکھتے بولا، اور پھر وہ 31 سالہ نوجوان مرد آج زندگی میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے ادا اور اپنے بچے کی شدید ٹینشن تھی، اور غضب یہ کہ وہ اپنی اتنی پاور اور اتنے کانٹیکٹس کے باوجود بھی ادا کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف زرخان کا بھی برا حال تھا۔ صفا اور اپنے بچے کی پریشانی سے اندر سے کھا رہی تھی، مگر وہ سب پر یہ ظاہر کرتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور زرمینہ بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ جانے بہرام کی اس کہانی میں اب آگے کیا ہونا تھا؟ کیا ادا اور صفا اپنے بچوں کو ساتھ بالکل صحیح سلامت اپنے شوہروں کے پاس واپس لوٹ آئیں گی، یا ان میں سے کسی کو اپنی زندگی کی ایک بھاری قیمت چکانی تھی؟ یہ تو اب آگے جا کر ہی پتہ چلنے والا تھا۔